الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملت اسلام کے عظیم نوجوانوں، آج پورے ملک میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان اور دیگر تمام حزبی اور سیاسی جماعتوں نے یوم حکومت قرآن آنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کسی یوم حرمت قرآن منانے کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک الہی آئین اور قانون اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب انسانی انقلاب برپا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے آئین اور قانون کی بات نہیں کرتی، بلکہ انسانیت کے آئین اور قانون کی بات کرتی ہے۔ لہٰذا وہ جاہل اور نادان لوگ جو ناسمجھ اور بے شعور قسم کے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور بالخصوص تمام مسلم ممالک کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور خاص کر کے ہمارے حکمران جب تک سر جوڑ کر بیٹھیں گے نہیں اور ان نامراد ناسور جو کبھی فرانس کے اندر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، جب تک کہ ان کے خلاف کوئی ایک لاہ عمل تیار نہیں ہوگا اور ان کے خلاف یقیناً کوئی اعلان جہاد نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں۔ ہم مسلم ممالک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو عالمی سطح پر ایک ایسی فورس تشکیل دینی چاہیے جو ان ظالموں کا قلعہ کما کرے اور مسلمانان عالم اسلام کی حرمت اور ان کی عزت کو جو لوگ پامال کرتے ہیں، جو ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ میں اس منافقانہ پالیسی پر حیران ہوں کہ ایک طرف تو سویڈن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو پھر کیوں ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا؟ اس کا مطلب ہے حکومت یہ شامل ہوتی ہے اور ان تمام ہتھ کنڈوں کے اندر، اور اس پر ایک عالمی دباؤ جب تک نہیں آئے گا یہ کبھی بھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانان عالم اسلام کے سربراہان ہوش کے ناخن لیں اور بالخصوص پاکستان، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کسی کے جلانے سے نہیں جلتا ہے، قرآن کی عزت اور حرمت کسی کے پامال کرنے سے پامال نہیں ہوتی، یہ الہی آئین ہے، اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے آئین اور زندگی اور مشعل راہ رہے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ آج آپ نے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، اور یقیناً آج کا دن بھی بڑا اہم ترین ہے، یوم غدیر ہے، یوم مسرت ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کی تاج پوشی کا دن ہے۔ تو میں اس سلسلے میں مبارکباد بھی پیش کروں گا اور انشاءاللہ دعا کروں گا کہ پروردگار قرآن اور ناطق کے قرآن کے تقدس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں امام زمانہ کا سچا سپاہی بنائے، اور ان کے نقش پا پر چلنے اور ان کے زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ پروردگار ان حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوں اور ان کا مقابلہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ان نعروں کے ساتھ اس ریلی کا اختتام کرنا چاہوں گا،
اور یقیناً ساتھ آج آپ کے لیے سبیل کا اہتمام بھی ہے اور نیاز کا انشاءاللہ آپ تناول فرما کے جائیں گے. سب مل کر قرآن وہ کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے, جو اسوہ رسول ہے, علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی. پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ لبیک یا حسین, 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 لبیک